بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 13 اور نصف تا ثلاثہ تک۔ اللہ جناب شروع جنید مہربان کرم والے، تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے ہیں، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے کی سخت دھمک پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں۔
یا یوں ہی اوپری بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روک کے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ کیا انہیں نہیں سوجھتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ٹالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں۔ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی مجھ میں اور تم میں، اور وہ جس سے کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے، اس کی راہ کی طرف۔ عزت والا سب خوبیوں والا ہے، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے، اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا
بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو میں اپنے اوپر اللہ کا احسان، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی؟ کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں اللہ ہی جانے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔